أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ آغاز سے ہے اور سورہ بقرہ کی 253 آیہ مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ پچھلے دو پاروں میں مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہوا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور دیگر بہت سارے انبیاء کرام کا ذکر ہوا۔ یہاں ان انبیاء کرام کی فضیلت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء سے مختلف مقامات، مختلف درجات اور مختلف حوالوں سے فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن جتنے بھی نبی ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، جتنے بھی رسول ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، سبھی قابل احترام بھی ہیں، قابل تعظیم بھی ہیں، چونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ جو ایک تصور تھا کہ جو یہود ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور حضرت عیسیٰ کو ماننے والے حضرت موسیٰ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس طرح دیگر انبیاء کرام کے حوالے سے ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر تھا، اپنا اپنا زاویہ فکر تھا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بھیجے ہوئے اللہ کے تھے، اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک نبی کی فضیلت کی آڑ لے کر ہم دوسرے نبی کی فضیلت کا انکار کریں۔ ممکن ہے کہ ایک نبی میں ایک پہلو سے زیادہ فضیلت ہو لیکن دوسرے میں اس پہلو سے نہ ہو۔ تلک الرسل، یہ بڑے عظیم الشان رسول تھے جن کا تذکرہ پیچھے ہوا۔ فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب اس فضیلت کا بیان ہے کیسے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا منہم من کلم اللہ، بعض رسول ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا کیا، اللہ نے ان سے ڈائریکٹ گفتگو فرمائی، ان سے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض نبی ایسے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ درجات بلند فرما دیے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس یعنی حضرت جبریل سے ان کی تائید کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ان کے مؤید اور ان کے معاون بنے۔ ان انبیاء کرام کے تذکرے سے ہمیں اشارہ دیا جا رہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو اللہ کا نبی تسلیم کرنا ہے، ہر رسول کو اللہ کا رسول سمجھنا ہے۔ ہمارے نبی آقا دو عالم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء کرام پر کئی اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں جو آیہ مقدسہ کا ٹکڑا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، تو اس سے مفسرین کرام نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور آپ کے بلندی درجات کا ذکر کیا ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اتنے ہیں کہ وہ ہر ایک درجہ، ہر ایک معجزہ، ہر ایک فضیلت اپنی جگہ اپنے تئیں بہت بلند ہے، بہت بڑی ہے، اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرما دیا کہ ان کے درجات بہت زیادہ بلند فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اعتبار سے
دیگر انبیاء کرام پر فضیلت حاصل ہے۔ ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نبی ہونے کا اقرار تمام انبیاء کرام سے لیا۔ جب عالم ارواح میں، جس کو میثاق النبیین قرآن نے کہا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اللہ کریم نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ جب تم دنیا میں جاؤ تمہیں نبوت عطا کروں اور تمہیں شان عطا کروں، تمہیں کتاب دوں، اور جب میرا آخری رسول، میرا وہ خاص رسول آ جائے تو تم سب نے ان پر ایمان لے کے آنا ہے۔ تو سب نبیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ حکم اس بات کی دلیل ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اور پھر دنیا میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت پر مزید مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے کہ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کو حکم ہوا اور سارے نبیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اور ہماری کتب سیرت میں ان انبیاء کرام کے خطبے بھی منقول ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں خطاب کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا، اور یہ شرف جو ہے وہ دیگر انبیاء کرام کے پاس نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو رحمۃ للعالمین کا شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری سنانے والے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ یہ شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ گویا کہ آپ شرف کے جتنے بھی باب بنتے ہیں آپ ان کو دیکھتے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتیازی شان رکھتے ہیں، امتیازی فضیلت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ چونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، یا ہم حضرت موسیٰ کو نہیں مانتے، یا دیگر نبیوں کو نہیں مانتے۔ نہیں، سارے نبی اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے نبی ہیں، اور ان میں سے 313 اللہ کے رسول ہیں۔ ہم جو رسول ہیں ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، جو انبیاء کرام ہیں ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اور کسی کا بھی انکار نہیں کرتے۔ اور یہ بڑی خوبصورت تعلیم ہے قرآن مجید فرقان حمید کی۔ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو دنیا کے بہت سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر جس طرح ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں تو یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیں، جس طرح ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں تو عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیں، تو ہمارا کتنا اختلاف ختم ہو سکتا ہے، کتنے جو ہے وہ جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ اور اس دنیا میں چونکہ یہ 3 مذاہب بڑے مذہب ہیں جو سامی ادیان کہلاتے ہیں، یہودیت ہے، عیسائیت ہے اور اسلام ہے، تو اگر یہ انبیاء کرام کو جتنے بھی نبی آئے ان کو اور ان کی تعلیمات کو قبول کر لیں اور مان لیں تو معاملات بہت زیادہ اچھے طریقے سے حل ہو سکتے ہیں، اور دنیا ایک خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اپنا آپ پیش کر سکتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا طریقہ کار ارشاد فرما رہا ہے۔ سنت الہی کیا ہے؟ ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے سنت الہیہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا تو سارے کے سارے لوگ ہی مومن ہوتے، یہاں کوئی بھی انکار کرنے والا نہ ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو شیطان کو ہی پیدا نہ کرتا، شیطان کو اتنا اختیار ہی نہ ملتا کہ وہ کسی کو گمراہ کر سکے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کے سب اس کے سامنے جھکنے والے بن جاتے۔ لیکن طریقہ الہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل، شعور اور فکر دی ہے، اور 2 رستے اس کے سامنے رکھ دیے، سیدھا رستہ بھی اور گمراہی کا رستہ بھی، اور ہدایت کا رستہ بھی اور اللہ کی نافرمانی کا رستہ بھی، اور فرمایا کہ اگر ہدایت کے رستے پر چلو گے میری رضا ملے گی، جنت ملے گی، اور اگر گمراہی کے رستے پر چلو گے تو میری نافرمانی کرو گے اور میری ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا اور تمہیں جہنم جانا پڑے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تو وہ لوگ جو ان انبیاء کرام کے بعد آئے
وہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئی. ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم من آمنا، ان میں سے بعض لوگ وہ ہوئے جو ایمان لے آئے. ومنہم من کفر، اور بعض وہ لوگ ہوئے جنہوں نے کفر کر دیا، جو منکر ہو گئے، انکار کر دیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو وہ قطعاً قتال نہ کرتے، قطعاً لڑائی جھگڑا نہ کرتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ارادہ فرماتا ہے وہی کرتا ہے. اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ میں انسانوں کو پرکھوں، میں نے ان کو ہزارہا کروڑہا نعمتیں دی ہیں، اس دنیا میں بھیجا ہے، اب ان کو پرکھوں کہ کیا یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا میری نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں یا شکر ادا کرتے ہیں، میری اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں یا میری نافرمانی کرتے ہیں. سو ہم اس دنیا میں آئے، ہمیں اختیار ہے جو رستہ بھی ہم اپنے لیے منتخب کریں، لیکن یہ سمجھ کے، یہ ذہن میں رکھ کے کہ وہ رستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہمارے لیے آسان بناتا ہے، وہ رستہ ہے جو ان انبیاء کرام کا رستہ ہے، جو ان انبیاء کرام نے بتایا ہوا ہے. وہی رستہ حقیقت میں وہ رستہ ہے جو اللہ تک جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں شیطان ہے، تو شیطان کا رستہ وہ رستہ ہے جو بالکل اپوزٹ اللہ سے ہمیں دور لے جاتا ہے. تو اب ہمارے لیے یہ میدان کھلا ہے کہ ہم کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کی رضا والا رستہ یا اللہ کی نافرمانی والا رستہ، ان انبیاء کرام کے عزت و احترام اور ادب والا رستہ یا بے ادبی والا رستہ. اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.